چومی گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ، کہ میں جب سوچتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ ابھی الا اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت سی ہرڈل ہیں جن کو میں پار ہی نہیں کر سکا۔ ایک دعویٰ ابلیس ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، تو اگر یہ سچ ہے تو پھر وہ غلط کدھر گیا؟ وہ باطل پہ تھا، ڈٹ گیا۔ وہ میں حق پہ ہوں، وہ باطل کے اوپر تھا اور رب کے سامنے بیٹھ کے ڈٹ گیا۔ وہ میں تو زمینی خداؤں کے سامنے ہوں اور میں حق پہ ہوں، ان کی کیا اوقات ہے کہ مجھے جھکا دیں۔ بسم الہ الخالق الاکبر، اس خالق اکبر کے نام سے شروع جو معبود مطلق ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ایسے حرف کی جس کی قرآن نے خود قسم اٹھائی، سواد والقرآن ذی ذکر، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے شکیل بھائی۔ شکیل بھائی بہت شکریہ فار یو۔ تو اس کا مجھے بتائیں کہ سواد بائی اٹ سیلف ہے کیا، اس کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ اب پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سواد اور قرآن حکیم کی قسم، جو کہ قابل ذکر چیز ہے، یعنی وارننگ کرنے کے لیے ہے، اور قابل ذکر بھی ہے ہر معنی میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس کا ہوگا ترجمہ۔ اب سواد یہ 14واں لیٹر ہے اس کا، عربک کا، عربی زبان کا۔ چونکہ ہم ان کوڈز کو کھول رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا جو باقی اس کی سسٹر لینگویج ہیں سامی زبانوں کی ہسٹری میں، تاریخ میں۔ سامی کے بعد فنیکی ہے، عبری ہے، عقدی زبان ہے، ہیبرو بڑی تگڑی زبان ہے، اور سریانی ہے۔ خاص طور پہ جو ببلیکل اور لٹرجیکل لینگویج ہے، جو لٹریچر ملا ہمیں ایسٹرن کرسچینٹی میں، تو اس میں جو الہیاتی علوم تھے وہ موسٹلی ہمیں جو مل رہے ہیں ہمارے ذوق کے لحاظ سے، اور اسپیشلی ان حروف مقطعات کے حوالے سے، تو ہمیں سریانی میں ملتے ہیں، اس لیے میں موسٹلی سریانی کی بات کرتا ہوں، اور اس لیے بھی آپ اس کا ریفرنس بھی دیتے ہیں میں ریفرنس بھی اس لیے دیتا ہوں۔ تو سریانی میں کہتے ہیں کسی چیز کو پکڑنا، شکار کر لینا، مضبوطی، قوت اور طاقت کے معنوں میں سواد آتا ہے۔ جیسے ہم سواد بولتے ہیں تو بڑا منہ بھر کے بولتے ہیں سواد، جی۔ تو یہ اس کا لٹرل میننگ ہے۔ تو اس کا ایسنس یا اس کی روح کیا ہوگی؟ روح اس کی طے کرے گی پہلی صورت، جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ پہلی آیت، اور آگے جو واقعات چل رہے ہیں، اور جو رب تعالیٰ اس کا رزلٹ کنکلوڈ کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں مل کر کے اس کی روح کو طے کریں گی۔ رب تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ رب تعالیٰ نے یہ جو صورت نازل کی ہے یہ پیغمبر اکرم پہ نازل کی ہے، اور جو اس کے فالورز ہیں، ہم لوگ تھے، صحابہ کرام ہیں، جو بھی لوگ ہیں، جن لوگوں نے پہلے اس کو انکار کر دیا، وہ اس کا فرسٹ جو اس کی جو آیت ہے اس کا ذکر جن بھی اس میں لوگوں ہے۔ نے انکار کر دیا، ان کا نقطہ نظر پہلے ہم سمجھیں گے۔ جب تک ہم ان کا نقطہ نظر نہیں سمجھتے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ ایبسلیوٹلی۔ ٹھیک ہے، تو سواد کو پہلے میں کھول دیتا ہوں کہ اس کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ کیا بنتا ہے۔ وہ بنے گا صدق و صفا۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب بھی تھا صادق کا۔ لقب ہے وہ صادق ہے۔ صادق کے صادق میسج کو، وہ قرآن جس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کو کون سمجھیں گے؟ ان کا بھی صادق ہونا ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ صدق کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن شریف میں، سورہ اسراء کی 80 نمبر آیت ہے، یاد ہے؟ نہیں۔ رب ادخلنی مدخلا صدق مدخلا صدق و اخرجنی مخرجا صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا میرے رب مجھے ہر چیز میں صدق میں داخل کرتے ہیں۔ اب نبیوں سے بڑا صدیق کون ہوگا؟ اس لیے اس میں صدیقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ جو نبی ہیں وہ صادق ہیں، وہ صدیق ہیں۔
جب ہم صدیق ہوں گے، جب ہم صادق ہوں گے، تو ہم پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اس کے میسج کو بہتر سمجھ. سواد کے سرکل میں آ جائیں گے. اب میں اس کو کھولتا ہوں کہ سواد اصل میں ہے کیا. سواد آپ کا باطن ہے، آپ کا عرفان جس میں ہوگا، آپ کی لو جس میں ہوگی، آپ کی سبمیشن جس میں ہوگی، آپ کا صبر جس میں ہوگا، آپ کا توکل جس میں ہوگا، ساری ٹرمینالوجی تصوف کی، اسلام کی، انسانی شخصیت کی، وہ کیا کہلائے گی؟ وہ کہلائے گی سوات. یعنی صدق و صفا کی منزل سے آپ گزریں گے تو پھر آپ کو معرفت نصیب ہوگی. معرفت نصیب ہوگی تو آپ دیدار الہی کر سکیں گے، ورنہ نہیں کر سکیں. کیا بات. یہ ہے اس کا تھوڑا سا تعارف. تو اگر میں سواد کو میں بھی اگر تھوڑا سا اوپن کروں، اگر اس کو سیپریٹلی کر کے اس کو لکھیں، تو یہ سواد الف اور دال بنتا ہے. تو اس کی رمزی تشریح آپ کیا کریں گے؟ رمزی تشریح تو میں نے کر دی نا اس کی، کہ سواد دروازہ ہے، یعنی دال دروازہ ہے. علامتی طور پہ ہم لکھیں نا، جب علامتیں جو ہیں سریانی لینگویج میں، تو وہ کیا بنتا ہے؟ دروازہ. تو سواد صدق و صفا سے ہو گیا. صدق و صفا ہوگی تو آپ دروازہ معرفت میں انٹری ماریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. یہ اس کی رمزی تشریح ہوگی. تو اس لیے بعض جو اہل معرفت ہیں انہوں نے سواد سے وہ رستہ بھی مراد لیا ہے کہ جو رب تعالیٰ کی دہلیز تک لے کے جاتا ہے. دیکھو اس کو ذرا واضح کر دیں. ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ. سیدھے راستے پہ لے جا. ان کا راستہ نہ دے جو کہ گمراہ ہو گئے. جو بہکے ہوئے ہیں، جو مغضوبین ہے نا صورت میں. بالکل ہے. رب تعالیٰ کا ایک قول ہے قرآن شریف کہ میں ہوں صراط مستقیم پہ. ابلیس بھی کہتا ہے کہ میں ابھی صراط مستقیم میں بیٹھا ہوا، بالکل. میں نہیں جانے دوں گا. سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا. مخلصین گزر جائیں گے، دوسروں کو میں پکڑ لوں گا. یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا کہ رب تعالیٰ کا جب میسج کفار کو دیا گیا، سرکار نے دیا، تو انہوں نے انکار کیا. انکار کے لیے انہوں نے دلیل دی کہ بہت سے الہ جو ہیں ان کا آپ نے ایک الہ بنا دیا، ہم نہیں مانیں گے. پہلے آپ کو اپنی ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ رب العالمین کے چہرے پہ گاڑنی پڑیں گی، اسے الہ ماننا پڑے گا. اگر آپ لا کی منزل کو کراس نہیں کر سکے تو آپ الہ تک نہیں پہنچ سکیں گے. مجھے اقبال کا ایک شعر یاد ہے، انہوں نے کہا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ. کہ میں جب سوچتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ ابھی الا اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت سی ہرڈل ہیں جن کو میں پار ہی نہیں کر سکا. میاں صاحب نے فرمایا کہ لا الہ دی باری پھیری تو الا اللہ کر آیا. وہ حسن مطلق کب اترے گا؟ جب آپ کا جو دل ہے یہ آئینہ حق بن جائے گا، حق کا آئینہ بن جائے گا، تو پھر وہ اترے گا. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا صدق کا. یہ صدق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کی کیفیت کیسے میں حاصل ہوتی ہے؟ صدق کی تعریف کر دیتا ہوں. صدق کی یہ تعریف ہے کہ آپ اپنے اعمال کو، اپنے باطن کو ایک برتن میں رکھیں، سر پہ رکھ لیں، بازار میں گھومنے نکل جائیں. آپ کو کوئی شرمندگی نہ ہو کہ لوگ میرے اعمال کو، میرے باطن کو دیکھ لیں. یعنی نفاق، ہپوکریسی کا کوئی اس میں پہلو نہیں ہونا چاہیے. اس کی کوئی یہ مثال، ہے صدق، یہ ہے صدق. کوئی اس کی اگزامپل؟ یہی منتی ہے نا. اس کے لیے میں ایک شعر سنا دیتا ہوں ذوق کے لیے جی جی. کہ ثابت صدق دے قدم گرے تائیں رب لبی بے ہو، ظاہر باطن عین یعنی ہو پیاسنی بے ہو. یعنی بندے کا، اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ صوفی لوگ کہتے ہیں کہ جس بندے کا ظاہر اس کے باطن سے خوبصورت ہو وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے. جس کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو وہ عالم ہے. جس کا باطن اس کے ظاہر سے خوبصورت ہو وہ صوفی ہے، وہ فقیر ہے، وہ درویش ہے، وہ مومن ہے.
کیونکہ اس کا جو فوکس ہے وہ اس کے اپنے اندر کی طرف ہے. باطن کی طرف ہوگا, وہ باہر نہیں دیکھے گا. پہلے بندہ اپنی ذات پہ حکمران ہوگا, اس کے باطن صاف ہو جائے گا, پھر وہ تجلیات الہی کو جذب کرے گا. جب تک وہ ان کو جذب نہیں کرے گا وہ اس کا دیدار نہ کر پائے گا. اچھا, اس صورت میں شکیل بھائی, رب تعالیٰ نے داؤد کو خلیفۃ الارض کا لقب دیا ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ہوتا کیا خلیفۃ الارض؟ رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے داؤد کو خلیفۃ الارض بنایا. تو داؤد میں دو خوبیاں جنہیں رب تعالیٰ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. پہلی خوبی تو یہ کہ وہ اس پہ جلال کی کیفیت رب نے بدرجہ عتم رکھی. وہ کیسے؟ جو بنی اسرائیل تھے یہ محکوم تھے. جالوت ایک ظالم بادشاہ ان کے اوپر ظلم کرتا تھا. اچھا, انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں کوئی بادشاہ عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ طالوت کو ایک نیک رحم دل آدمی کو ان کا بادشاہ بنایا. اب طالوت نے جس آدمی کو چنا, بس بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کو چنا, اس کا نام تھا داؤد. داؤد سپہ سالار تھے. جب انہوں نے جنگ کی جالوت سے تو اس کو شکست دے دی. تو یہاں رب نے داؤد کے جلال کا ذکر کیا, اور اس کا جمال جو ہے وہ ان اگلی آیتوں میں آپ کو جمال نظر آئے گا. وہ کیسے؟ کہ جب وہ تورات کی زبور ان کے اوپر نازل ہوئی تھی, اولڈ ٹیسٹمنٹ, کہ جب یہ تلاوت کرتے تھے زبور کی, جبل, پہاڑ جو ہیں, دریا, پرندے, سب آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ حمد بیان کرتے تھے, ہم زبان ہو جاتے تھے. تو یہ کیا تھا آپ کا جمال, پروردگار عالم کا جمال. پھر ان کا توبہ کرنا, جب انہوں نے توبہ کی کسی کام میں تو رب تعالیٰ نے ان کو کمپلیٹ کر دیا. ان میں جلال بھی کمپلیٹ کر دیا اور جمال بھی کمپلیٹ کر دیا. جو رب تعالیٰ کا خلیفہ ہوگا اس میں جلال بھی ہوگا اور اس میں جمال بھی ہوگا. ایک جگہ قرآن شریف میں اور جگہ ہے کہ داؤد ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا, ہم نے کائنات کو اس کی طرف رجوع کر دیا. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جو صوت ہے, وہ جو باطن صدق و صفا کا ذکر ہو رہا ہے, اس میں جلال و جمال دونوں ہونے چاہیے بندے میں. تو یہ جو ٹائٹل ہے خلیفۃ الارض کا, یہ صرف داؤد کے ساتھ ہی منسلک ہے کہ یہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں, یہ صرف ایک ہی نبی کو عطا کیا گیا. رب تعالیٰ نے ایک ہی نبی کا ذکر کیا, 25 انبیاء کا ذکر کیا, تو ان کا ذکر کیا جی, وہ سمجھانے کی خاطر. لیکن آگے سلیمان کا ذکر ہے. میں اسی پہ آنے لگا تھا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سلیمان بخشا. اب میں اس کو نہ تھوڑا تشریح کر دوں بخشے کی. جب رب تعالیٰ کہتے ہیں نا بخشا, میں پہلے میں آپ کو رب کے جلال اور جمال میں یہ دیتا ہوں کہ ڈومینیٹ کون کرتا ہے. جی, وہ کہتا ہے کہ رب کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب کے حاوی ہے, بے شک. اور رحمتی واسعت کل شیء. جی, حضرت داؤد وہ ٹیمپل بناتے تھے بیت المقدس والا, جی, دن کو بناتے رات گر جاتا تھا. جی, اگلے دن پھر بنا, پھر گر گیا. پھر جب وہ گرتا ہی جا رہا تھا تو نے کہا یا اللہ میں تیرا گھر بناتا ہوں اور یہ گر جاتا. کہتا ہے جس کے ہاتھوں پہ میری مخلوق کا خون ہوگا اس سے میں اپنا گھر نہ بناؤں گا. یا اللہ وہ تیرا حکم تھا جہاد کرنا, اس لیے میں نے بندے مار دیے. کیا وہ میری مخلوق نہیں تھی؟ کیا بات ہے. کیا کروں, پھر کیا کروں, کیا یہ تیری اولاد سے بناؤں. پھر سلیمان نے اس کو بنایا. اب اس میں کیا چیز ہے؟ رب نے اپنے رحمت کا جو ٹلٹ ہے وہ اپنے بندوں پہ واضح کر دیا ہے کہ میرا جمال میرے جلال کے اوپر ہے. اور یہ سیم چیز پہلے بھی آئی ہے جو الف لام اور میم ہے. مجھے ایک شعر یاد آ گیا, ایک بڑا خوبصورت تھا اس کے جمال کے اوپر, کہ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام, دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام. جمال اس کا غالب. اچھا شکیل بھائی, یہ 41 آیت میں پیغمبر ایوب کا ذکر ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے شیطان چھو لیا. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ اس میں نا
سوات ہی کی ایک ڈائمینشن کھول رہی ہے. سوات کی ایک بہت بڑی ڈائمینشن ہے صبر. اور صبر کے دوران رب تعالیٰ کہتا ہے کہ ادب بھی ملحوظ خاطر ہونا چاہیے. جہاں ان کی دعا ڈفرینٹ انداز میں ہے کہ مجھے شیطان نے چھو لیا اور میں ڈسٹریس میں اور مصیبت میں گرفتار. دوسری ایک جگہ پہ قرآن شریف میں کہا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب نے دعا کی کہ مجھے پریشانی نے پکڑا، تکلیف نے، اور تو ارحم الراحمین ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر رحم فرما. یہ حکمیہ فکرہ ہوگا، یہ ادب کے دائرے میں نہیں آئے گا. رب تعالیٰ کو اس کی شان یاد کرائی گئی کہ تو رحمان بھی ہے اور تو رحیم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کہا کہ زمین پہ پاؤں مارو اور پانی نکلا نا، وہ ٹھنڈا بالکل. پانی زندگی ہے، یہ زندگی کا میٹافر ہے. پانی نکلا، نہائے دھوئے، انہوں نے پانی پیا. رب تعالیٰ نے کہا کہ میں نے وہ جو اس کی اولاد فوت ہو گئی تھی ایک بلڈنگ کے نیچے آ کے، میں نے وہ بھی واپس کر دی اور اس جیسے اور بھی دے دیے. اور جو بیوی کو انہوں نے کہا تھا کہ غصے میں آ کے میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، رب نے کہا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک جھاڑو لو 100 تنکوں کا، وہ اس کو مارو، تیری قسم پوری. 2 چیزیں بیان کر دی. کیا بات. کہ سوات میں یہ 2 چیزیں بھی ایڈ کر لو، ادب بھی ہونا چاہیے اور صبر بھی ہونا چاہیے. اس میں یہ ایجوکیشن ہے ایکچولی. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، بلکہ ان کے ایک امتی کا، کہ جس میں وہ ایک تخت بلقیس کہ وہ آپ کہہ لیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایک جملہ ہے، اس میں 2 لفظ ہیں کہ مجھے وہ ملک عطا کر جو کسی کو عطا نہیں کرے گا. ملکن لا ینبغی، اس کا کیا مطلب؟ کہ وہ جو مجھے حکومت اور مملکت عطا کر اس کا ظاہر بھی پورا ہو، اس کا باطن بھی پورا ہو، اس میں تیری قوت کما حق کا ہو جسے میں استعمال کروں. وہ جو شخص بیٹھا تھا آپ کے محفل میں، جب آپ نے کہا کہ کوئی شخص ہے جو وہ ملکہ بلقیس کا تخت لا سکے، تو ایک عفریت، کوئی تگڑا جن اس کا نام تھا، وہ قوت کا میٹافر تھا. رب تعالیٰ نے اس چیز کو بھی ایکسپوز کرنا تھا کہ وہ قوت کا میٹافر تھا. اس نے کہا میں آپ اس سے پہلے کہ یہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوں میں لے آؤں گا. آصف برقیہ نام تو قرآن شریف میں نہیں ہے، لیکن تفاسیر میں اسرائیلی روایات میں اس کا نام ہے. جی. کہ اس نے کہا میں ودن نو ٹائم لاتا ہوں، اور اب نے کہا اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو وہ ودن نو ٹائم وہاں موجود تھا. اب اس میں کیا چیز واضح ہوئی؟ قوت کے اوپر علم کو ترجیح دے دی گئی. سلیمان کی 2 خصوصیات جو رب تعالیٰ نے اس کو دی تھی، ایک قوت، اس کی قوت اس کے ایک بندے سے ظاہر کی، اس کی قوت اس کے ایک بندے سے ظاہر کی. اور سلیمان کی قوت علم آصف برشہ سے ظاہر کیا. کہ سوات ایک گلدستہ ہے، اس میں 2 پھولوں کا اضافہ کر دیا. پیکیج ہے ایک بیسیکلی، اس میں 2 پھولوں کا اضافہ کر دیا. اضافہ کر دیا. اس میں ایک اور پھول کا اضافہ. آپ وہ نکالیں، میں جواب دیتا ہوں. وہ تو جب بوکے بنے گا تو پھر نکالیں گے. نہیں، وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ جو جس کا تخت لایا، کیا نام تھا اس کا؟ بلقیس. بلقیس آئی تو انہوں نے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جانا تھا، ایک لان کو پار کر کے. تو آئی اس نے پینچے اٹھا لیے کہ وہ جو شیش محل تھا اس کے اس نے پانی سمجھا. یعنی اتنا کلیئر تھا وہ. میں اس میں جو چیز بتانا چاہتا ہوں، وہ اس کے عرفان میں اضافہ کرنا تھا. رب تعالیٰ نے اس کو ایک پروسیس سے گزارنا تھا. اس نے کیا کہا کہ میں مسلمان ہوگی، اور اس نے جو ایمان کو کہ ماں سلیمان، میں مسلمان ہوتی ہوں سلیمان کے ساتھ.
ایک پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے، جادوگروں نے موسیٰ اور فرعون کے مقابلے میں جب جادوگر عاجز آ گئے تو جادوگروں نے کہا کہ ہم رب موسیٰ اور رب ہارون پہ ایمان لائے. جو ان کا رب ہے. کہا نا، بالکل کہا. ہم اس رب کو مانتے ہیں جس کو موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. جی. بلکہ سبا جو تھی وہ ان سے زیادہ سمجھدار نکلی، اس کا ایمان ان سے زیادہ مضبوط تھا. اس نے کہا ما سلیمان، میں مسلمان ہوتی. اس نے اپنے ایمان کو اور سلیمان کے ایمان کو برابر کر دیا کہ میں ایمان کی کیپیسٹی میں، شدت میں تیرے ساتھ برابر کی شریک ہوں. یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے سوات کے لیے کہ آپ نے اپنے عرفان کو بہت ہائی درجے پہ لے کے جانا. اب جتنے ہائی درجے کا ایمان ہوگا آپ کا قرب پروردگار عالم سے اتنا ہی زیادہ ہوگا. رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اس کی بات زیادہ مانتا ہوں جو مجھے زیادہ جانتا ہے. تو اس میں کیا اضافہ ہوا؟ کون سا پھول اضافہ ہوا؟ معرفت کا کہ جس کا عرفان جتنا بڑا ہوگا وہ پروردگار اتنا ہی قریب، جلوں میں اتنا ہی قریب ہوگا، اتنا ہی قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی قرب ہوگا. اچھا، زیادہ خوبصورت. یہ آپ نے جہاں پہ رب تعالیٰ نے اتنا خوبیوں کا ذکر کیا سارے انبیاءوں کی، لیکن جو اس کی 65ویں آیت ہے وہاں پہ ایک اور ہے. اسے جمپ کرنے سے پہلے ایک اور بہت بڑے پیغمبر ہیں، ان کا رب نے ذکر کیا، ان کی اولاد کا، ابراہیم و اسحاق و یعقوب و ذوالکفل اور دوسرے اسماعیل وغیرہ. جی باقی پیغمبروں جی کا. جی ہم جو جد الانبیاء اس کا ذکر کر لیتے ہیں تھوڑا سا، میرا بالکل اچھی بات ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ جب منجنیق میں نمرود نے رکھا اور انہیں پھینکنے لگے آگ میں تو جبریل بڑے پریشان ہوئے تو رب تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تیرے خلیل کو تو وہ آگ کے سپرد کرنے جا رہے ہیں، تو کیا میں مدد کروں؟ اچھا جاؤ کر لو جا کے. جبریل آئے، کیا سرکار میں آپ کی مدد کروں؟ اس نے کہا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات. نے کہا پھر اپنے رب سے کہیں. کہنا وہ دیکھتا ہے. پھر دیکھتا تھا. That's all I need. پھر انہوں نے کیا کہا، میں اس کو شعر میں کہوں؟ جی جیندیاں جان ماہی نو دتی تے بخشیا خون جنا دل برنو. تو رب نے کیا کہا آپ کو کہ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. یہاں کون سے پھول کا اضافہ ہوا؟ توکل. ایجوکیشن ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بوکے سواد، ایک بوکے ہے، وہ پھولوں کا گلدستہ جو ہے جو آپ نے رب تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنا ہے، اس میں پھولوں کا اضافہ ہو جائے، اس میں خوشبوؤں کا اضافہ ہو جائے، تو ہمیں یہ ایجوکیشن پیغمبروں کی زندگی سے لینا پڑے گی. جتنے زیادہ پھول ہوں گے اتنے ہی محبوب کو پسند آئیں گے. اب آپ اگلا سوال کر لیں. جی اگلا وہی سوال ہے کہ رب تعالیٰ کی جو 65ویں آیت ہے اس کے اندر، اس میں شان کہار کا ذکر ہے، اور یہ جو شان کہار ہے یہ سارے انبیاؤں کی خوبیوں جو ابھی آپ نے ذکر کیا اس کے بعد آئی ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ ہم اس سے کیا لے سکتے ہیں؟ اس سے حکمت یہ ہے کہ پہلے اس نے اپنے جمال کا ذکر کیا، پھر اس نے اپنے جلال کا ذکر کیا کہ یہ تو ہوگی پازیٹیو سائڈ. اور پازیٹیو سائڈ تب کلیئر ہوگی جب آپ نیگیٹو کو جانیں. دونوں ایکسٹریمز ہیں بیسیکلی. نیگیٹو کا جب آپ کو دیکھیں کلمہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ لا سے. تو لا جب تک کلیئر نہیں ہوگا تو آگے اللہ سمجھائے گا، جا ہی نہیں سکتے اب آگے. تو ابلیس لا کا میٹافر ہے. آگے تفصیلات لا ہوں گی، اس کے لیے آپ 3-4 سوال ابلیس کی شخصیت پہ پوچھیں. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ کہ آدم اور ابلیس جو ہے یہ فردانیت کا میٹافر ہے کہ جمع کا ہے؟ فرد ہوتا ہے، ایک ہوتا فرد، ایک ہوتا مرد. جی مرد تو بہت سے ہو سکتے ہیں. فرق کیا ہے پھر؟ فرد جو ہوتا ہے وہ جو یونیکنیس ہے. اب دونوں فرد ہیں، ایک رائٹ کا ایک لیفٹ کا. پہلے لیفٹ کی بات کرتے ہیں. آپ اگر اس کائنات کو گناہوں سے بھر دیں تو ابلیس سے ٹرافی جیت سکتے ہیں نافرمانی کی؟ نہیں نہ سکتے. پوری کوشش کریں آپ ابلیس کو بیٹ نہیں کر سکتے. بیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ایسے اولاد اور اولاد آدم سارے انبیاء
نیکیاں کریں، کچھ بھی کریں، اچھے اعمال کریں، ساری معرفت کو حاصل کر لیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو بیٹ نہیں کر سکتے. بے شک. منزل دو ہستیوں کو ملی ہے، ایک کو دوری کی ہجر کی منزل، وہ کسے ملی؟ ابلیس کو. قرب کسے ملا؟ سرکار. جس حق جس کے ساتھ ہے وہ حق کے ساتھ ہے. تو یہاں لا کی بات ہو رہی ہے تو فردانی اتنا ہوگی، وہ بھی یونیک ہے، وہ بھی یونیک. اچھا مجھے بتائیں کہ آدم یہ ایک تھے کہ یہ پوری ایک کہ بہت سارے آدم تھے؟ سورہ راف میں رب نے کہا خلقنکم وصورنکم، اس کا مطلب ہے پوری جماعت مراد. کوئی ایک فرد نہیں تھا. جب ہاں، لیکن ایک پوائنٹ ہے جو معرفت کا ہے. صورنکم سے کیا مراد ہے؟ ہم خلقنکم، ہم نے آپ کو پیدا کیا، صورنکم، ہم نے آپ کی صورت گری کر دی، آپ کو سنوارا. اس میں سارے تو نہ آئے، اس میں اہل معرفت آئے. کون سے اہل معرفت آئے؟ جس نے اپنے آپ کو مخلص کر لیا، صادق کر لیا، پاکیزہ کر لیا. متخرین آئیں گے اس میں. اور کیا یہی لوگ مخلصین میں بھی آ سکتے اس ہیں؟ کے لیے میں ایک شعر بیان کرتا ہوں، شعر میں بیان کرتا ہوں. صورت گر جو ہے، جس نے صورت گری اس کو کیا کہیں گے؟ صورت گر. صورت گر. اس لیے میں ایک شعر اس ذوق کے لیے تاکہ آسان ہو جائے. صورت گر ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا. پوئٹ نے حسرت سے کہا کہ اے انسان جو تو الٹے سیدھے کام کر رہا ہے. وہ جو صورت گر ازل تھا، جب اس نے تجھے بنایا تو اس نے چاہا کہ یہ اپنی کمپلیٹ فارم میں آئے. یہ اس اسٹرگل سے، اس لو سے، اس انڈرسٹینڈنگ سے، یہ ساری تپسیا سے گزر کر کندن بن کے میرے سامنے اور میں خوش ہو جاؤں. وہ مجھے آپ کی اس اور بات تو آگے ادھر کھیل کھلاٹ میں. وہ مجھے آپ کی اس بات سے، وہ اس کا شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ ہے ہیملیٹ، ہاں اس میں وہ کہتا ہے کہ اس کا ایک کوٹ ہے کہ پیراگون آف اینیملز بٹ یٹ ٹو می دس از کوئنٹسنس آف ڈرٹ. ہاں، یہ بھی دو ایکسٹریمز کا ذکر کر رہا ہے وہ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کہتا ہے مین جو ہے اینیمل کی اسپیشیز کا کنگ ہے، بادشاہ ہے. پرفیکٹ فارم میں رب نے تخلیق کیا، اس کی خوبصورت تخلیق کوئی نہیں ہے. اس کو عقل دی، اس کو بہادری دی. آگے اس نے اس کو روز آف مے بھی کہا جی کہ مئی کا گلاب. جی. کیونکہ وہاں جو بہار آتی ہے نا لندن میں، تو وہ مے میں آتی ہے. یس. روز آف مے کا گلاب اپنے آپ کو اس نے کہا. اور کیا کہا؟ پیراگن آف اینیمل کہا. کہتا ہے اس کے باوجود یہ مر جاتا ہے. وہ جو کوئنٹسنس مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، یہ آپ کے کہہ لیں کہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے. What is this? اس نے حسرت کا اظہار کیا. اسلام کی فلسفی کیا ہے؟ موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے موت. موت سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنے نفس کو پہلے مار دو. تو سرکار مولا پاک کا ایک قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. کیا بات. میں اس میں ایکسٹینشن دیتا ہوں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ بالفناء فقد عرف ربہ بالبقاء. کہ جس نے اس کو فنا کر دیا، یعنی اس کی خواہش کو فنا کیا. اس لیے فنا نہیں ہوتا. جس نے اس کی خواہش کو فنا کر دیا وہ رب کے ساتھ باقی ہو گیا. وہ کوئنٹ ایسنس آف ڈرٹ نہ ہوا. اس کے ہمارے ایک بہت بڑے شیخ الاسلام ہیں، میں ان کو شیخ الاسلام مانتا ہوں، بابا فرید مسعود گنج شکر. ان کا ایک شعر تھا کہ فریدا مینو منج کر، فریدا مینو منج کر نکی کر کر کٹ، پرے خزانے رب دے جو بھاوے سو لٹ. کہ جب تو نے اس خواہش نفس کو جو کہ سرکشی کرتی ہے ابلیس کی طرح، رب تعالیٰ کے امر سے جو انحراف کرتی ہے، اس کو ختم کر دے. تو جو رب کے خزانے ہیں پھر وہ تیرے ہیں، جو چاہے سو. جو چاہے سلو. تشکیل بھائی، یہ ایک دعویٰ ابلیس ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، تو اگر یہ سچ ہے تو پھر وہ غلط کدھر گیا ہے؟ Where is he wrong? یارو بڑا سیاح، بڑا سیاح. دلیلوں نے صحیح دیتی ہے رب نے. اچھا. کس لیے؟
رب نے جب موسیٰ کو اپنا درشن کروا رہا تھا یا موسیٰ کو بلا رہا تھا، جب وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر کے حضرت صفورہ سے مدین سے واپس مصر میں جا رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ سردی کی رات تھی کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، وہ شعلہ انس و محبت دیکھا ہے، میں اس کی طرف جا رہا. تو اس میں اپنا کس چیز میں دکھایا رب نے؟ آگ میں دکھایا. تو آگ بہتر ہوئی نا. تو ابلیس بڑا سیانا تھا، سمجھدار تھا. تو پھر مسٹیک کتوں ہوئی؟ بھائی مسٹیک، اس نے آگ کو دیکھا، مٹی کو دیکھا، محبوب کی مرضی کو نہیں دیکھا، امر کو نہیں دیکھا، یہاں مار کھا گیا. وہ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مار کیسے کھا گیا؟ وہ تو بہت علم والا تھا. کیسے کھائی مار؟ اس نے مار صدق میں کھائی. اس کی ونڈو کھلتی ہے سورہ اعراف میں، ذرا غور کرنا. وہاں اس کا جب وہاں بھی ڈائلاگ ہے تو وہاں اس نے ایک لفظ یوز کیا ہے کہ میں صراط مستقیم میں بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، کیونکہ اغوائی تانی کا لفظ ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، ایسٹرے کر دیا، گمراہ کر دیا. لیکن مخلصین کو نہیں کر پاؤں نہیں، گا. وہ کہ میں اغوائی تانی کو ذرا بیان کرتا کہ آپ کو پتہ چل جائے جی. کہ سوات کے اندر اغوائی تانی کلیئر کرنا کتنا ضروری ہے. اس کو انگلش میں کہ ایسٹرے آوارہ گرد. جو کون ہوگا؟ آوارہ گرد ہوگا. جبکہ رب تعالیٰ نے تو ذاکرین کے لیے کہا کہ جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں، جو میرا شکر کرتے ہیں میں ان کا شکر کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذکر میں بھی کھوٹ تھی، اس کے شکر میں بھی کھوٹ تھی. اس لیے نہ تو رب نے اس کا ذکر کیا، نہ اس کی قدر شناسی کی. تو کیا ہوا؟ وہ غفلت میں ذکر کرتا تھا، وہ نفاق میں ذکر کرتا تھا. اس لیے رب نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس لیے وہ آوارہ گرد ہو گیا. رب تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورہ طور کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بَعِیٌّ. تو میری خاطر صبر کر، میں تجھے ہی دیکھتا رہتا ہوں. یہ اسٹینڈنگ آرڈر بھی ہے عام آدمی کے لیے بھی، مخصوص نہیں ہے، عام آدمی کے لیے بھی ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے. آپ کا دھیان اس کی طرف رہے گا، اس کا بھی تمہاری طرف رہے گا. نوح کو کہا کہ تو کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے. ایک جگہ کہا اس کی کشتی میری آنکھ کے سامنے چلتی تھی. بندے کا جب دھیان اور توجہ اس کی طرف ہوگی تو اس کی بھی تمہاری طرف ہوگی. ٹو وے ٹریفک ہے. اس میں جو چیز ہے وہ ہے غفلت. آپ نے جب غفلت اور نفاق کیا اور توجہ اور صدق اختیار نہ کیا تو کیا ہوگا؟ آپ کے سارے اعمال ضائع، اور آپ کیا ہو گئے؟ آپ راندہ درگاہ ہو گئے. تو یہ ایک اور پھول کا اضافہ ہے سوات کے اندر. سوات آپ کی باطن کی شخصیت کو طے کر رہا ہے. اور کوئی سوال بنائے میں اس کو بھی ایڈریس کر دیتا ہوں. یہ اس کا ایک اسی ابلیس کا ایک ڈائلاگ بھی ہے، میرے خیال غالباً کوئی ایک چلو میں اہل بابا معرفت ہے. منصور کے ساتھ اس کی ایک بات ہوئی، چلو میں اس ایک اور اضافہ کر دیتے ہیں. جوان مردی بھی ایک پھول ہے. جی. ہم نے کسی سے تعلق رکھنا تو ہم کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ یار بندہ بھائی ہونا چاہیے، مین ہونا چاہیے. مین آف ہز ورڈز. تو رب کتنا تعلق رکھے گا؟ پائنل. وہ بھائی نہ رکھے گا کہ چولنا چولنا تعلق رکھے گا؟ نہیں، پائنل. بابا منصور سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے جوان مرد ہیں، پوری مشنری گورنمنٹ کی آپ کے خلاف ہے، سارے علماء آپ کے خلاف ہے، اور تو ڈٹا ہوا ہے جبل کی طرح، پہاڑ کی طرح. وجہ کیا ہے؟ کہاں سے سیکھی جوان مردی؟ کہتا میرا استاد ابلیس ہے. یہ بابا منصور کہہ رہے ہیں. بابا منصور کہہ رہا ہے. کیوں؟ کہتا ہے وہ باطل پہ تھا، ڈٹ گیا. وہ میں حق پہ ہوں. وہ باطل کے اوپر تھا اور رب کے سامنے بیٹھ کے ڈٹ گیا. وہ میں تو زمینی خداؤں کے سامنے ہوں اور میں حق پہ ہوں، ان کی کیا اوقات ہے کہ مجھے جھکا دیں. تو سوات جو ہے وہ ایک اور پھول کا اضافہ ہو گیا. آپ کی جوان مردی، جوان مردی ایک اور پھول کا اضافہ ہو گیا سوات میں. باطن کی شخصیت کی جو ہم صورت گری کر رہے ہیں اس میں ایک اور پھول کا اضافہ. اب مجھے بتائیں شکیل بھائی کہ ان ساری باتوں کا حاصل کلام کیا ہے؟ یہ جو آپ نے پورا بوکے بنایا ہے، اب اس کا حاصل کلام کیا کریں گے آپ؟ اس کو تھوڑا سمرائز کریں. اس کو اس کا حاصل کلام اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟
اس کا جو جمال اور جلال ہے، اس کی جو صفات الہیہ ہے، آپ کا باطن اتنا صاف ہو جائے کہ اس کا جمال بھی اتر آئے آپ کے سینے میں، اس کا جلال بھی اتر آئے، آپ کا باطن تھوڑا کھل جائے، آپ کی نگاہ میں رب کے، آپ کے باطن میں اس کے غیر کا خیال بھی نہ گزرے. اصل میں رب یہ کہنا چاہتا ہے، نہ میں دیکھوں اور کسی کو نہ میں دیکھوں، یہ چاہتا سر. پرائرٹی مانگتا ہے، ٹاپ پریارٹی، اس میں محبت بھی ہو، انڈرسٹینڈنگ، صبر بھی ہو، شکر بھی ہو. یار وہ کس سے تعلق رکھے گا؟ کسی جانور سے تعلق رکھے گا نا. اور اس کے ابلیس کے کوئی سوال بنتا ہے تو بنا لے. بہت شکریہ شکیل بھائی، آج کی گفتگو بہت سے حاصل رہی. نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہم الف، لام، میم اور سواد پہ کریں گے، تو پلیز میک شیور یو ڈو سبسکرائب اینڈ لائک اٹ. تھینک یو.